بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ میرے بھائیو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے خلیفہ اور ایک عظیم انسان گزرے ہیں کہ جن کی زندگی اور جن کے کارنامے لازوال اور بے مثال ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور ان کی عظمت اور مناقب کتنے بلند ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث اور قرآن کریم کی چند آیات پیش کروں گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا اور اسلام پر قائم رہنا اور ان کی طرف سے اسلام کو فروغ دینا، یہ علیحدہ علیحدہ عنوانات ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ثمر ہے، دعائے نبوت کا ثمر ہے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود دعائے خلیل کا اثر ہے۔ اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ثمر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کعبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کعبہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مانگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کو مانگا وہ کئی پشتوں کے بعد ملا، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا وہ اگلے دن مل گیا، اور کس حالت میں کہ قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ دارالندوہ میں میٹنگ ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید نہ کر دیا گیا، شمع رسالت کو گل نہ کر دیا گیا، تو پورا مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بن جائے گا۔ بڑے بڑے سردار قریشوں کے جو خانہ کعبہ میں دارالندوہ میں شریک ہوئے، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا جائے، کسی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، کسی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کیا جائے۔ یہ فیصلہ ہوا کون شہید کرے گا، کسی کی جرت نہ ہوئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نہ تھے، بلکہ عمر ابن خطاب تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام میں کرتا ہوں، میں جا کر شہید کرتا ہوں۔ ادھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا وعدہ کر رہے ہیں، اور عین اسی وقت کعبے میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر دعا کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں دعا مانگی، کیا فرمایا؟ تاج رسالت نے کعبہ میں ایک دعا مانگی، اور اس دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب۔ اے اللہ، اگر تو اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اسلام سر بلند ہو، اسلام کا نام پوری کائنات میں پہنچے، اسلام میں صرف مکے کی بستی اور مدینے کے صحراؤں تک نہ رہے، بلکہ اسلام مدینہ سے نکل کر کیسر و کسریٰ کے درباروں تک پہنچے۔ اے اللہ، اگر تو چاہتا ہے کہ اسلام پوری دنیا میں سر بلند ہو تو میری ایک درخواست ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی کہ اور درخواست اس رب کے سامنے کی جو درخواست پوری کر سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ایک چیز مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی۔ مانگنے والا کون ہے اور دینے والا کون ہے؟ اگر اسی پر غور کریں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ مانگنے والا کون ہے اور دینے والا کون ہے۔ میں کہتا ہوں کہ سارے فضائل ایک طرف، میں نے صواعق محرکہ میں ایک حدیث پڑھی، میں حیران اور شدید ہو گیا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے کتنی فضیلت دی۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن سوال کیا کہ اللہ کے رسول، میری درخواست ہے کہ میرے سامنے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بیان کریں۔
میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت سننا چاہتا ہوں۔ ایک طرف یہ فضیلت ہے اور فضیلت سے پہلے اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر مانگ چکا تھا۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں نام لے کر کسی کو مانگا، وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تم اتنے سیانے اور دانا ہو کہ ہر چیز تم خریدو اس پر تنقید برداشت نہ کرو، اور جو چیز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خریدیں اور محمد مصطفیٰ مانگے اور اس ذات سے مانگے جو ہر چیز سے واقف ہے۔ اگر وہ بری چیز ہو تو اللہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہ دیتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔